اپنی زندگیوں میں محبت لائی، اطاعت لائی، اتباع لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ایک بہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، آپ کی اتباع اور اطاعت کرنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے مجھ سے محبت اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو، تو آپ نے فرمایا وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو گویا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو، اپنے والدین سے بھی زیادہ ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو، کائنات میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت حضور سے ہو، پھر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے نوازا تھا۔ محبت کا سبب اگر حسن و جمال دیکھو تو سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے کائنات میں اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انسان اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو کبھی محبت کا سبب خوبصورتی ہوتی ہے کہ اگر کوئی حسین چیز ہو تو انسان اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اگر حسن و جمال دیکھا جائے تب بھی کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے جن کو حسین بنایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ محبت کا ایک سبب ہوتا ہے کمالات، کہ انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے اللہ نے اس میں کوئی کمال رکھا ہوتا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی اچھا انجینئر ہے، جو بھی اپنے فن کا ماہر ہے، انسان اس سے محبت رکھتا ہے تو ساری دنیا کے جتنے کمالات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کمالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ محبت کا ایک سبب احسان ہوتا ہے کہ انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے مشکل موقع پہ اس کا ساتھ دیا، اس پر احسان کیا۔ تو اہل عرب کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بدلہ ہے۔ تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس کی وجہ سے ہمیں قرآن کریم جیسی کتاب ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں شریعت اسلامیہ ملی، آپ کے آنے کے طفیل ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نصیب ہوا۔ جب تک آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی تو اسی زمانے کو جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، شراب کی محفلیں لگ رہی ہیں، عورتوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہر طرف کفر ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، یہاں تک کہ بیت اللہ میں بھی انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، بتوں کے سامنے پیشانی جھکا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمیں یہ دین اسلام ملا، تو آپ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو جہاں کہیں اللہ کا تذکرہ ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ جیسے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید ہے تو پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ آذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید کا تذکرہ ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ حضور کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ نماز میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے تو قاعدے میں درود شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، جہاں آذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، امام الانبیاء کا تذکرہ موجود ہے، جہاں قرآن ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اب حضور سے ہمیں کیسی محبت ہونی چاہیے؟ جب محبت ہوگی تو دین پر چلنا آسان ہوگا۔ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا فرما بردار ہوتا ہے، جو وہ کہے
اسے مانتا ہے۔ دنیا میں آج اگر عشق مجازی ہے، کسی سے عشق ہو گیا تو انسان اس کی ہر بات مان رہا ہے، جو اس کی چاہت وہ اس کی چاہت، جو اسے پسند وہ اسے پسند، تو انسان اپنی چاہتوں کو اپنے طرز زندگی کو اس کے مطابق کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں حضور سے محبت ہوگی تو ہمارا بھی طرز زندگی اس طرح ہوگا جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب حضرات صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کیسی تھی۔ صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے، اور جب یہ دین کی دعوت کے لیے نکلے، بیت اللہ میں آئے، توحید کی دعوت دی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، اتنا مارا گیا، اتنا کہ صدیق اکبر زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب گھر لایا گیا تو ہوش آیا، والدہ نے کہا ابوبکر کھاؤ پیو، فرمایا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ معلوم نہیں حضور کس حال میں ہے، مکہ کا دور تھا، ابتدائی زمانہ تھا، مشقت کے ایام تھے، اس لیے معلوم نہیں حضور کس حال میں ہو، پہلے مجھے حضور سے ملاؤ۔ تو ایک طرف والدہ تھی، ایک طرف ام جمیل تھی، رات کا وقت ہوا، سہارا لے کر بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دار ارقم میں تھے، دستک ہوئی، حضور نے جب دیکھا صدیق اکبر لہو لوہان ہے، چہرے سے خون بہ رہا ہے، زخمی حالت ہے، حضور کو دیکھا خوش ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ جب آپ زندہ سلامت ہیں الحمدللہ تو میری تکلیف کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ چہرے پہ کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ آج توحید کا اعلان کیا تھا بیت اللہ میں، تو کفار سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو ان بدبختوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، تو میرا چہرہ لہو لوہن ہو گیا۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میری والدہ میرے ساتھ ہیں، آپ دعا فرما دیجیے اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اٹھے، آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ابو بکر کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، بس یہ کہنا تھا، اللہ نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا، اور صدیق اکبر کی والدہ اسی موقع پر مسلمان ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کی حضور سے بڑی محبت ہے، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ خیال ہوتا ہے کہیں دشمن دائیں طرف سے نہ آئے، میں دائیں طرف آتا ہوں، دل میں خیال آتا ہے کہیں بائیں طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میں بائیں طرف آتا ہوں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ پورے ہجرت کے سفر میں حضور کے ساتھ رہے۔ جس وقت ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دراہم تھے، تقریباً 40,000، وہ سارے دراہم لے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ بڑی چھوٹی تھی۔ ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ تو جس وقت حضور سفر ہجرت میں گئے، حضرت ابو بکر صدیق سارے گھر کا جو دراہم اور دینار جتنا خرچہ تھا وہ سب اپنے ساتھ لے کر گئے کہ سفر ہجرت میں ضرورت پڑے گی راستے میں۔ تو جب آپ چلے گئے تو ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ اپنی پوتی حضرت اسماء سے کہنے لگے تمہارے والد تو چلے گئے، تمہارے لیے کچھ چھوڑا گھر میں؟ تو حضرت اسماء کہتی ہیں گھر میں تو کچھ نہیں تھا، میرے والد ابو بکر صدیق سب لے کر گئے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ضرورت پیش آ جائے۔ تو حضرت اسماء گئیں، باہر سے چھوٹے چھوٹے پتھر تلاش کیے کہ وہ کنکر جو دراہم کی طرح تھے، وہ سارے چھوٹے چھوٹے کنکر جمع کیے اور ایک جگہ رکھ دیے جہاں صدیق اکبر پیسے رکھتے تھے، وہاں اوپر چادر ڈال دی، ایک موٹا سا کمبل، اور پھر اپنے دادا ابو قحافہ کو لائیں، ان کا ہاتھ اس پہ رکھوایا۔ چونکہ ان کی بینائی کمزور تھی، نظر نہیں آتا تھا، تو وہ جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو سمجھے شاید نیچے دراہم ہے، دینار ہیں، تو وہ خوش ہو گئے، جب اتنا چھوڑا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں حالانکہ گھر میں کچھ نہیں تھا۔ یہی صدیق اکبر ہیں، تربیت کیسی ہے، یہی حضرت اسماء جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں 3 دن تھے تو یہ حضرت اسماء کھانا لے کر آتی تھیں۔ ابو جہل بدبخت تلاش میں تھا، تو حضرت اسماء کے ادھر گھر صدیق اکبر کے ہاں پہنچا۔ حضرت اسماء سے کہا تمہارا والد کہاں ہے، حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے نہیں بتایا۔ اس بدبخت نے اتنے زور سے تھپڑ مارا، حضرت اسماء نیچے گر گئیں، پیشانی پتھر پہ لگ گئی، ایک طرف کی بالی کان سے ٹوٹ کے گر گئی،
زخمی ہو گئیں. ابو جہل نے پھر ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کیا, بتاؤ محمد کہاں ہے؟ حضرت اسما بچی تھیں, کہا ابو جہل تو میری جان لے لے گا لیکن نہیں بتاؤں گی محمد رسول اللہ کہاں ہے. ابو بکر کہاں ہے؟ نہیں بتاؤں گی. یہ اولاد کی تربیت اور اولاد کے دلوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ حضرت صدیق اکبر کی تربیت کا اثر تھا. تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی حضور سے محبت کیسی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی عقیدت اور محبت تھی. ہر موقع پر اتباع سنت, اطاعت رسول. صحیح بخاری کی روایت ہے, بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, حجر اسود کے سامنے آئے اور اس پتھر کو مخاطب کر کے کہا, واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اللہ کی قسم تو ایک پتھر ہے, کسی کو فائدہ بھی نہیں دے سکتا, نقصان بھی نہیں دے سکتا, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے تیرا بوسہ لیا ہے تو میں بھی تیرا بوسہ لیتا ہوں. یعنی حضور کی اتباع میں, حضور کی اطاعت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کا بوسہ لیا تو حضرت عمر فرماتے تھے اسی لیے میں بھی تیرا بوسہ لے رہا ہوں. تو صحابہ میں محبت بھی تھی, اطاعت رسول بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر, الطبقات الکبریٰ میں واقعہ ہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں انہوں نے اپنے بیٹے کا وظیفہ رکھا تھا کم 3,500 درہم, اور حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ تھا 4,000 درہم. تو حضرت اسامہ اور حضرت عبداللہ بن عمر ہم عمر تھے. تو بیٹے نے حضرت عمر سے کہا, ابا جان آپ نے حضرت اسامہ کا وظیفہ مجھ سے زیادہ رکھا 4,000 درہم, میرا 3,500 درہم رکھا, حالانکہ میری حاضری بھی زیادہ ہے غزوات میں, اللہ نے ہر موقع پہ شرکت کی توفیق دی, تو آپ نے میرا وظیفہ کم کیوں رکھا؟ حضرت عمر نے فرمایا, بیٹا اسامہ کا جو والد ہے وہ زید ہے, زید بن حارثہ, اور حضور کو حضرت زید سے جو محبت تھی وہ تمہارے والد عمر سے زیادہ تھی, اور حضور کو زید کے بیٹے اسامہ سے جو محبت تھی وہ تم سے زیادہ تھی. تو میں نے حضور کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی ہے کہ حضور کو جس سے زیادہ محبت ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا, تو فرمایا حضور کو زید سے زیادہ محبت تھی, زید کے بیٹے اسامہ سے زیادہ محبت تھی, تو میں نے اس وجہ سے حضرت اسامہ کا وظیفہ زیادہ رکھا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں حضرات صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں عقیدت اور محبت تھی. ہر موقع پر اتباع اطاعت ان کی زندگی کا حصہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح البلدان میں واقعہ ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مال غنیمت میں کچھ چادریں بھیجی. جب وہ چادر آئی حضرت صدیق اکبر نے دیکھی, پسند آئی, حضرت حسین کو بلایا, حالانکہ بچے تھے, فرمایا یہ چادر تم لے جاؤ اپنے گھر, اپنے استعمال میں لے کر آؤ. اپنے استعمال میں نہیں لائی, اپنے بچوں کو نہیں دی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. صحیح بخاری میں ہے, حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے, اہل بیت سے محبت اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ہے. اپنے خاندان والوں سے مجھے اتنی محبت نہیں, اتنا تعلق نہیں جتنا تعلق حضور کی نسبت کی وجہ سے آپ کے اہل بیت اور خاندان سے ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عقیدت اور محبت تھی. تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے, صلح حدیبیہ کا موقع تھا سن 6 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا نمائندہ بنا کر کہ تم جا کر ان سے بات کرو مشرکین سے کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, ابھی لڑنے کے لیے نہیں آئے. 1400 سے زائد صحابہ آپ کے ساتھ تھے. حضرت عثمان کو قاصد بنا کر بھیجا. حضرت عثمان جب وہاں پر پہنچے تو وہ لوگ حضرت عثمان سے کہنے لگے آپ عمرہ کرنا چاہو تو آپ کو اجازت ہے. حضرت عثمان سخی تھے, سب پر ان کے احسانات تھے, تو سب نے کہا آپ عمرہ کر سکتے ہو, لیکن معاذ اللہ ہم پیغمبر کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو حضرت عثمان نے فرمایا تھا عمرہ کرنا عبادت ہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تو حضور کے بغیر تنہا میں یہ عمرہ ادا نہیں کروں گا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا تھا, جس وقت حضرت عثمان حدیبیہ گئے تھے, کہا یا رسول اللہ عثمان تو وہاں جا کے عمرہ کر لے گا. آپ نے فرمایا تھا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا, عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا, اور وہی ہوا حضرت عثمان نے نہیں کیا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کو بڑی محبت ہے. یہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت عثمان وضو کر رہے تھے مسجد نبوی کے ایک طرف میں, تو وضو کرتے ہوئے حضرت عثمان مسکرانے لگ گئے.
جب وضو پورا ہوا کسی نے کہا حضرت کیا بات ہے آپ مسکرا رہے تھے؟ فرمایا ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں وضو کیا تھا، دوران وضو اس موقع پر مسکرائے تھے، تو میں نے کہا اس پر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے، اس لیے میں مسکرا گیا۔ تو صحابہ میں محبت بہت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے، ہجرت کا سفر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں چلے گئے، حضرت علی کو پیچھے چھوڑا تھا کہ یہ جتنی بھی امانتیں ہیں تم سب یہ واپس لوٹا کر پھر تم آ جانا۔ اب سارے دشمن باہر ہیں، مکان کے ارد گرد ہیں، اور حضرت علی اندر چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن حضور کی محبت ہے کہ حضور نے فرمایا تم ٹھہرو، تو وہیں ٹھہر گئے۔ حالانکہ بظاہر موت سامنے ہے، دشمن باہر کھڑے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور ان کی طرف پھینکی اور فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ وہ مٹی سب کی آنکھوں میں چلی گئی، وہ لوگ آنکھیں ملتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ہجرت کے سفر میں روانہ ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے، جتنی لوگوں کی امانتیں تھیں سب کو لوٹائیں، پھر سفر شروع کیا۔ اکثر سفر میں یہ پیدل چلے ہیں، پیدل چلتے چلتے جب یہ مدینہ پہنچے، الکامل فی تاریخ میں واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ حضرت علی مدینہ پہنچ گئے، آپ آئے تو دیکھا حضرت علی کے پاؤں زخمی ہیں، چل چل کر زخمی ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لیا، حضرت علی کے پاؤں پہ لگایا، دعا فرمائی۔ حضرت علی فرماتے میرے پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے، وہ دن اور موت کا دن دوبارہ کبھی پاؤں میں درد نہیں ہوا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جب پتہ چلا مشرکین کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ اور ساز و سامان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لینے لگے کہ صحابہ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں لڑوں یا نہ لڑوں؟ صحابہ بیٹھے تھے، پوچھا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑو۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابی ہیں، آپ حکم دو گے وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، اللہ کی قسم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اپنی اولادوں کو یتیم کرا دیں گے، بیویوں کو بیوہ کرا دیں گے، آپ حکم دیں گے سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دیں گے آگ میں کود جائیں گے، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوش ہو گیا، آپ کے چہرے پہ چمک آ گئی کہ میرے صحابہ کی مجھ سے محبت ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ربیع الاول کا پیغام یہ حضور سے محبت بھی ہو، اتباع بھی ہو۔ حضرات انصار میں یہی بات تھی، آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے ہیں اور حضور نے ایک ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا تھا، مہاجرین کا تو سب مال مکہ میں رہ گیا، جب مدینہ آئے آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا کہ تم ان کے ساتھ فی الحال رہو۔ تو وہ انصار کی بھی کیسی محبت تھی، سعد بن ربیع صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں حضور نے تمہیں میرا بھائی بنایا، میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھو جو تمہیں پسند آئے میں طلاق دوں گا، عدت گزر جائے تم نکاح کر دینا، میرا گھر ہے میں دیوار لگاتا ہوں، آدھے گھر میں تم رہنا آدھے گھر میں میں رہوں گا، میرا کاروبار ہے میں تقسیم کرتا ہوں، آدھے تم کاروبار کرنا آدھا میں کروں گا۔ یعنی ایسی محبت، آج تو بھائی بھائی کو اس کا حصہ نہیں دیتا، سگا بھائی ہے اور میراث میں بھائی کا حصہ ہوگا، بھائی نہیں دے گا، لیکن کیا محبت تھی انصار کی کہ امام الانبیاء نے جب بھائی چارہ قائم کیا تو عبد الرحمن ابن عوف تو اجنبی تھے، ان کے لیے صرف ایمان کا رشتہ تھا، باقی خاندان کا، قبیلے اور برادری کا نہیں ہے، لیکن فرمایا میں ان کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں انصار کی بڑی قربانیاں تھیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر کسی وادی میں ایک طرف باقی لوگ چلیں، ایک طرف انصار چلیں، میں اس جگہ سے چلوں گا جہاں سے انصار چلیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا باقی لوگ تو عام کپڑے کی طرح، انصار تو دسار ہیں، یعنی یہ میرے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کی طرح
وغیرہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ بڑی تعریف کی، کیونکہ انصار کی بڑی قربانیاں تھیں۔ اسی انصار میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا مالک کی روایت ہے، غزوہ احد کا معرکہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوے میں شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں لگیں، آپ علیہ السلام کا چہرہ انور زخمی ہوا تھا۔ اسی میں صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی۔ اس دوران حضور نے فرمایا دیکھو سعد بن ربیع کہاں ہے، تلاش کرو کہاں ہے، شہید ہیں، زخمی ہیں، کس حال میں۔ ایک صحابی کہتا ہے میں تلاش کرتا رہا، شہیدوں میں مجھے نہ ملے، جب زخمیوں میں گیا تو سعد بن ربیع مل گئے، تو زخم بہت لگے ہوئے تھے، میں قریب آیا اور میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا حضور کو میرا سلام پہنچا دینا اور فرمانا یا رسول اللہ مجھے زخم بہت لگے ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمانا اللہ ان زخموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اللہ ان زخموں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ اور پھر کہا میری قوم کو جا کر ایک پیغام دینا، ان کو بتا دینا لا عذر لهم عند اللہ ان قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وواحد منهم حی، میری قوم انصار کو بتا دینا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے، تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی زندہ رہا، حضور کی شہادت ہو گئی، تمہارا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ قبیلے کے سردار تھے، کہا میری قوم کو پیغام دے دینا تم میں سے جب تک ایک ایک فرد باقی ہے اپنی جانیں دینا، حضور کا دفاع کرنا۔ یہ غزوہ احد کا معرکہ بڑا عجیب ایمانی معرکہ تھا، صحابہ کی بڑی قربانیاں تھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشرکین کی تو پوری کوشش تھی معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیں، اور بھرپور تیاری میں تھے کہ کسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو جائیں تو یہ دین ختم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضور نے فرمایا کون ہے جو دفاع کرے گا؟ 7 انصاری صحابہ تھے، 7، وہ سب کے سب حضور کے آگے تھے، لڑتے تھے آپ کے دفاع میں۔ جب کوئی دشمن آگے بڑھتا آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک ایک آگے جاتا، لڑتا، تیروں کے زخم لگتے، تلواروں کے زخم لگتے، ایک شہید، دوسرا شہید، تیسرا شہید، 7 انصار صحابہ نے آپ کے ارد گرد اپنی جانیں دے دی۔ ایک صحابی تھے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الاستیعاب میں اسد الغابہ میں واقعہ ہے۔ یہ صحابی بالکل حضور کے دائیں بائیں تھے کہ کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے۔ غزوہ احد میں لڑتے رہے یہاں تک کہ بہت زخمی ہو گئے، پیچھے سے وار ہوئے، تیر ان کے کندھے میں لگ گئے، زخمی حالت میں جب بالکل گر گئے، نزع کا عالم شروع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سامنے تھی، یہ پیچھے تھے، تو یہ سینے کے بل گھسٹتے آگے ہوئے، آگے آتے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدم مبارک تھے اس پر زیاد بن سکن نے اپنا چہرہ رکھا، آپ کے چہرے پہ نظر ڈالی، جب آپ نے دیکھا تو زخمی حالت ہے، لہو لہان ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، نزع کی حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رخسار رکھ کر آپ کے چہرے پہ نظر ڈال کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہیں زیاد بن سکن شہید ہو گئے۔ عاشق رسول تو یہ لوگ تھے، محبت تو ان لوگوں کو تھی۔ میری اور آپ کی کیا محبت؟ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، نبی کی سنت چہرے پہ نہیں سجاتے۔ عاشق رسول کہتے ہیں لباس نبی کی طرح نہیں پہنتے، اولاد کو دین نہیں سکھاتے، گھر کی طرز زندگی نہیں بدلتے، اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دیتے، رشوت سے، سود سے، حرام سے نہیں بچتے۔ رات ہماری موسیقی میں، گناہ میں، بے حیائی میں، فحاشی میں، فیس بک میں گزر رہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول۔ عاشق تو صحابہ تھے، جہاں جو بات سنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کیا۔ عجیب لوگ تھے، اللہ نے کیا لوگ پیدا کیے تھے حضور کی رفاقت کے لیے۔ کسی موقع پر کسی صحابی نے کیوں سے سوال نہیں کیا، حضور نے جو بتایا انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، کہ مدینہ میں شراب پی جاتی تھی چونکہ شریعت نے ابھی حرام نہیں کی، بس ایک پیغام ہو گیا کہ شراب کی حرمت آ چکی ہے، شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بس میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی ہے، جس کے پاس شراب تھی وہ مدینہ کی گلیوں میں بہا رہے، مٹکوں کو توڑ دیا، ہم باہر نکلے تو شراب ہی شراب بہہ رہی تھی۔ یعنی ایک فرمان سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ شراب حرام ہو گئی۔ وہ چاہتے تو شراب بیچ سکتے تھے، غیر مسلموں کو بیچ دیتے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو بیچ دیتے، شریعت میں منع تو نہیں تھا، لیکن امام الانبیاء کا حکم پڑھنا ہے۔ شراب جیسی چیز جس سے ان کی محبت تھی جاہلیت میں، حکم پڑھنا تھا، شراب گلیوں میں بہا دی۔ آج ہم میں سے کتنے ساتھی جانتے ہیں کہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ، کتنے جو اس سے بچتے؟ کون نہیں جانتا رشوت کھانے والا الراشی والمرتشی فی النار، دینے والا جس کو دلائے دونوں جہنم میں جائیں گے، کتنے جو بچتے ہیں۔
آج دین کا پتہ سب کو ہے، عمل نہیں، شریعت کی تعلیمات سے ناواقف کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ تھی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آذان کی آواز سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام چھوڑ کر یوں مسجد کی طرف چلے جاتے، گویا حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ آج ہم حضور کے امتی ہیں، ہم میں سے کتنے جو اللہ اکبر کی صدا پہ کام چھوڑ دیتے ہیں، کتنے جو اللہ اکبر کی صدا پہ دکان بند کر دیتے ہیں۔ جس نماز کے لیے بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے اس نماز کے لیے دکان بند نہیں ہو سکتی۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے طواف رک جائے گا، نماز پہلے ہوگی۔ تو جب طواف رک سکتا ہے دکان نہیں بند ہو سکتی، کاروبار نہیں رک سکتا، انسان اپنے سفر کو منقطع نہیں کر سکتا، اپنے مزدوروں کو چھٹی نہیں دے سکتا۔ کتنے ہیں جو مزدوروں کو نماز کے لیے چھوڑتے نہیں کہ نماز کے لیے جائے گا اس کے پیسے کاٹتے ہیں، اتنے ٹائم کے لیے گیا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے بھی کبھی فیصلہ ہوتا ہے، کبھی آگ لگ گئی، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ ہو گیا، کبھی نقصان ہو گیا، کبھی چوری اور ڈکیتی ہو گئی۔ جب ہماری نظر میں اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں، اللہ کے ہاں ہمارے مال کی بھی اہمیت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ربیع الاول کا پیغام ہے حضور سے محبت اور اطاعت ایسی ہو جیسے صحابہ اکرام کو تھی۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربی، تفسیر قرطبی میں تفسیر کبیر میں واقعہ ہے۔ یہ صحابی گھر کے باہر تھے، اتنے میں ان کے بیٹے نے آ کر ان کو خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ بس یہ خبر سننی تھی۔ اس صحابی نے اپنے دونوں ہاتھ لیے، اپنی دونوں آنکھوں پہ رکھے، آسمان کی طرف نظر ڈالی اور دعا کی اللہم اعمنی حتی لا ارى شیئا بعدہ فعمی مکانہ۔ یا اللہ مجھ سے میری آنکھوں کی بینائی لے لے۔ یہ آنکھیں تب تک تھیں جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، آپ کے چہرہ انور پہ نظر ڈالتا تھا۔ اگر امام الانبیاء دنیا میں نہیں تو مجھے آنکھوں کی بینائی کی ضرورت بھی نہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں اسی موقع پہ نابینا ہو گئے۔ اس درجے کی محبت تھی صحابہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج وہ محبت ہماری نہیں ہے۔ شادی کا موقع آتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا امتی ہے، ساری رات گانا چلا رہا ہے۔ شادی کے موقع پہ سب کو راضی کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا۔ شادی کے دن آتے سب کے پاس جاتے، بھئی تو بھی آنا، تو بھی آنا، میرے بیٹے کی شادی ہے، سب کو راضی کیا، خدا کو ناراض کیا۔ موسیقی، فحاشی اور یعنی بے حیائی، نیم برہنہ ناچ۔ آج حالوں میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی بے حیائی ہے جو نہیں ہوتی؟ کون سی فحاشی ہے جو آج ہماری شادیوں میں نہیں ہوتی؟ پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے۔ آج ہمارے بچوں کے بالوں کی کٹنگ دیکھو، ان کا لباس دیکھو۔ کبھی کوئی نہیں باپ کہتا کہ بیٹا یہ لباس نہ پہن، بیٹا یوں طرز زندگی نہ اختیار کر، بیٹا ساری رات یوں یوٹیوب اور کیبل پہ نہ گزار۔ کتنے باپ ہیں جو اولاد کو نماز کا کہتے ہیں؟ ہماری نظر میں اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے۔ بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی نہ جائے، نوکری پہ نہ جائے، ناراض ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے ہیں، وہی بیٹا فرض نماز نہیں پڑھتا۔ کتنے والد ہیں جنہوں نے پوچھا ہے بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، بیٹا تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں عرض کر رہا ہوں ہماری نظر میں اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت۔ بس پیسہ ہو، بیٹا پیسہ لائے، بھلے وہ نافرمانی میں زندگی گزارے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پیسہ نہیں لا رہا، بھلے وہ فرما بردار، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے ہاں اہمیت اولاد کی دیندار ہونے کی نہیں، نمازی ہونے کی نہیں، اولاد کے پیسہ کمانے کی اہمیت ہے۔ یہ پیسہ اور دنیا تو مچھر کے پر کے برابر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء۔ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر قرطبی میں واقعہ ہے، یہ صحابی بڑے کمزور ہو گئے، دبلے پتلے ہو گئے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، بڑے نحیف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، حضور نے فرمایا ثوبان یہ کیا ہو گیا؟ تمہاری صحت اچھی تھی، اتنے کمزور ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، اس کی وجہ سے کمزوری ہو گئی۔ فرمایا ثوبان کیا سوچتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دنیا میں جب خیال آتا ہے آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، آپ کے ارشادات سنتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کئی دن سے یہ سوچ رہا ہوں اللہ آپ کو جنت میں بلند و بالا مقامات عطا فرمائے گا، معلوم نہیں ہم جنت میں جائیں نہ جائیں، اگر جائیں بھی تو ہم نیچے مقامات پر ہوں گے، آپ تو اونچے مقامات پر ہوں گے، پتہ نہیں جنت میں آپ کی صحبت ملے گی یا نہیں ملے گی، آپ کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بات سوچتے سوچتے میں کمزور ہو گیا۔
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے گا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ آیت میں پیغام تھا اگر تمہیں حضور سے محبت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کی رفاقت دے گا۔ شہداء سے محبت ہے اللہ شہیدوں کی رفاقت دے گا۔ اللہ نے گویا قرآن اتار کر صحابہ کو تسلی دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے دنیا میں تمہیں حضور کا دیدار ہوتا ہے جنت میں بھی اللہ تمہیں یہ دیدار کروائے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضرات صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ صحابہ اکرام میں ایک صحابیہ گزری ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، المعجم الکبیر میں ان کا واقعہ ہے۔ غزوہ احد میں ان کی 4 شہادتیں ہو گئی، بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، والد بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا۔ 4 شہادتیں ایک دن میں ہو گئی۔ اور جب یہ صحابیہ حضور کی طرف آ رہی تھیں کہ خبر ملی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید کر دیے گئے، اب یہ راستے میں آ رہی ہیں، ایک سے پوچھتی ہیں بتاؤ حضور کس حال میں؟ اس نے کہا حضور کا نہیں پتہ، البتہ تمہارا والد میرے ہمراہ تھا، وہ شہید ہو گیا۔ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑی، دوسرے سے ملاقات ہوئی، حضور کا کیا حال ہے؟ کہا حضور کا نہیں پتہ، تمہارا بھائی ہمارے ہمراہ تھا، وہ شہید ہو گیا۔ آگے بڑی، تیسرے سے ملاقات ہوئی، حضور کا کیا حال ہے؟ کہا حضور کے بارے میں تو پتہ لگا ہے شہید ہو گئے، یہ خبر پھیل گئی ہے، البتہ تمہارا بھائی ہمارے ساتھ تھا، وہ شہید ہو گیا۔ چوتھے سے ملاقات ہوئی، کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ 4 شہادتیں اس خاتون کی ایک غزوے میں ہوئی، لیکن ایمان کتنا پختہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ کو زخمی حالت میں دیکھا کہ آپ کے چہرے انور سے خون بہہ رہا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہیں، تو یہ خاتون قریب آئی اور ایک جملہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ زندہ سلامت موجود ہو تو ہر مصیبت کا سہ لینا آسان ہے۔ جب اللہ نے آپ کو حیات دی ہے تو میں ہر مصیبت کو سہ لوں گی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد کتنی قربانیاں ان صحابہ کی کہ ایک ایک دن میں 4 شہادتیں ہو گئی۔ آج یہ منہ سے کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں اگر 4 جنازے ایک دن میں اٹھ جائیں، بھائی بھی شہید ہو، والد بھی شہید ہو، بیٹا بھی شہید ہو، خامن بھی شہید ہو، تو یہ اس خاتون کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ لیکن اس صدمے میں بھی اس نے سب کو برداشت کیا کہ جب اللہ کے رسول موجود ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابیات کی زندگیوں میں، صحابہ کی زندگیوں میں آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو عقیدت اور محبت صحیح معنوں میں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع پر جو ارشاد فرمایا انہوں نے ہمیشہ عمل کر کے دکھایا، اپنی زندگیوں میں محبت لائی، اطاعت لائی، اتباع لائی۔ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا مرد کے لیے سونا استعمال کرنا منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی ان کی انگلی سے نکالی اور نیچے پھینک دی۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں تم اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے لیتے ہو اور یہ تمہارے جہنم کے لیے ہے، تم آگ کا انگارہ لے رہے ہو، مطلب تھا کہ اس سے بچو۔ بس حضور نے یہ بات کی اور انگوٹھی نیچے رکھی، آپ چلے گئے۔ جو صحابہ موجود تھے کسی نے ان سے کہا یہ انگوٹھی لے لو، اپنے استعمال میں لے آؤ، اپنے گھر والوں کو دے دو، بیچ دو، بیوی بچوں کو دے دو۔ فرمایا نہیں، جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے پھینکا ہے میں ساری زندگی اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے وہ انگوٹھی نہیں اٹھائی، حالانکہ اٹھا کے بیٹی کو، بہن کو، ماں کو دے سکتے تھے، عورت کے لیے سونا استعمال کرنا جائز ہے۔ پھر جو مستحق تھے ایک آئے، انہوں نے انگوٹھی لے لی۔ یعنی صحابہ کی زندگی میں اطاعت بہت تھی، اتباع بہت تھی، محبت رسول بہت تھی۔ تو ربیع الاول کا تقاضا ہے ہماری بھی کوشش ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی ہماری زندگی میں آ جائے۔ آج افسوس کی بات کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن دیکھنے میں آتا ہے سنت اعمال پہ چلنا بہت کم ہے کہ طرز زندگی حضور کی طرح ہو، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات، ہماری گھر کی زندگی، باہر کی زندگی حضور کی طرح ہو، یہ بہت کم ہے۔ اصلاحی خطبات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص امریکہ گیا کام کے لیے، اس کی داڑھی تھی، باشرہ تھا، لیکن جب وہاں پر پہنچا، انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نوکری پہ رکھ دیں گے لیکن شرط یہ کہ تم داڑھی کٹاؤ گے۔
اس نے کہا میں نہیں کٹا سکتا، داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اس نے کہا نہیں داڑھی کٹاؤ گے پھر آپ کو رکھیں گے۔ یہ گیا اور داڑھی کٹوا کے آ گیا۔ جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے کہا بھئی داڑھی رکھنا آپ کے ہاں کیا ہے؟ کہا جی ضروری ہے، ہمارے ہاں واجب ہے۔ کہا کیوں رکھتے ہو؟ کہا ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ تو کہا تم نے کیوں کٹوا دی؟ کہا جی آپ نے کہا۔ تو کہا جو آدمی اپنے پیغمبر کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو نوکری پہ نہیں رکھا اس کو، تو نوکری بھی گئی، داڑھی بھی گئی۔ کہا جو پیغمبر کا وفادار نہیں وہ ہمارا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو آج کتنے ہیں کہ جو دنیا کی خاطر، دولت کی خاطر اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہماری کوشش ہو، ربیع الاول کا تقاضا ہے ہماری زندگیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو، عقیدت ہو، تعلق ہو، اپنی اولاد کے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لائیں، انہیں بھی بتائیں بیٹا ہمارے پیغمبر ہیں، آپ علیہ السلام کا تذکرہ اولاد کے سامنے ہو، حضور کی صفات، حضور کے اعمال، حضور کے اخلاق اولاد کے سامنے ہو۔ ایک صحابیہ تھیں، الشفا میں واقعہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آئیں اور فرمانے لگی مجھے حضور کی قبر دکھاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر حضرت عائشہ کے حجرے میں تھی۔ کہا وہ جیسے اندر داخل ہوئی وہ عورت رونے لگ گئی، روتے 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 اپنی جان دے دی۔ یعنی ایسی محبت تھی، آپ علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہوئی ہے اور وہیں روزے پر اس نے جان دے دی۔ تو صحابہ کی بڑی محبت کے عجیب واقعات ہیں، ہر ایک کا واقعہ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو ہماری کوشش ہو کہ حضور سے محبت بھی ہو، تعلق بھی ہو، زندگی میں اتباع بھی ہو اور اطاعت بھی ہو۔